بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ النمل آیت نمبر 27 ذکر ہو رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا، کہ ہدہد جب غائب تھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے غائب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھا ہوں جس کا نام ہے قوم سبا. ہمیر یمن کے لوگ ہیں وہ، اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے ہے کہ فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. کتاب سلیمان علیہ السلام الی بلقیس. یقول تعالی مخبرا ان قیل سلیمان للہدہد حین اخبرہ عن اہل السبا وملکتہم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کا نام سبا ہے، ملکہ سبا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رکھا ہے، وہ بادشاہ ہے ہمیر کے قوم کی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو یہ لے جا، یہ لیٹر آپ توحید کی دعوت دیے اس کو، اور جاؤ، جانے کے بعد دیکھو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ہم دیکھیں گے ہم کیا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. ہدہد کو کہا کہ اگر تو سچا ہے اگر تو یہ لے جا، میں دیکھوں گا. ای صدقت ام اخبارک هذا ام كنت من الكاذبین فی مخالتک لتتخلص من الوعید الذی اوعدتک اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. بولے کتاب لے جاؤ، یہ رسالہ، کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب جو لکھا ہوا ہے رسالہ وہ لے جاؤ، اور دعوت کا کام جو ہے نا توحید کی دعوت دو. جاؤ ان کے پاس دربار میں بلقیس کے سامنے ڈال دو. یہ وذالک ان سلیمان علیہ السلام کتب کتابا الی بلقیس وقومها واعطاه ذلك الہدہد. جب ہدہد کو دے دیا آپ، فحملہ قبل فی جناحہ کما ہی عادت الطیر، تو اس کے جو پر ہے، پر کو سائڈ میں آپ لگا دیے. ایک اثر ہے، ایک روایت ایسی بھی ہے فحملہ قیل فی جناحہ کما فی عادت الطیر وقیل بمنقارہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ منقار جو آپ کا چونچ ہے، آپ کا جو گر میں عنق جو گردن ہے اس میں لٹکا دیے. فی منقارہ وذهب الی بلادہم وجاء الی قصر بلقیس. تو وہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا لیٹر لے کے پہنچ گیا بلقیس کے محل کے اندر. الی خلوہ التی کانت تختلی فیہا بنفسہا فالقاہ الیہا. جب وہ بالکل اپنے دربار میں الگ اپنے کمرے میں بیٹھی جب جا کے، تو اس کے سامنے ڈال دیا. فالقاہ الیہا من قوہ ہنالک بین یدیہا. تو دیکھتی رہی پرندے کو، پرندہ لا کے میرے پاس ڈالا اور دور ہٹ کے بیٹھ گیا. ثم تولا ناحیۃ ادبا وریاستا. اس کے بعد وہ لیٹر سامنے جو ہے ڈال کے آپ وہ جو پرندہ ہدہد سائڈ میں ٹھہر گیا ادب سے. فتحیرت، تو وہ حیرت میں آ گئی. فتحیرت مما رأت وحالها ذلك ثم عمدت الى الكتاب. اس کے بعد کتاب کی طرف پلٹی. فاخذته وفتحت ختمہ. اس کے بعد اس کا سیل توڑنے کے بعد کتاب کا کھولی. وقرأته، اس کے بعد پڑھی اس کو. وَإِذَا فِيهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو دیکھی کہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے۔ تو پرانا آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارا لیٹر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نام آخر میں لکھتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام پہلے لکھیں۔ ثم قالت لهم یا ایھا الملؤ، اس کے بعد انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وجمعت عند ذلك امراؤها ووزراؤها وكبراء دولتها ومملکتها، بڑے بڑے اپنے عمراء کو، وزراء کو اور بڑے بڑے جو ہے نا اپنے مشیرین کو جمع کری۔ اس کے بعد ثم قال، اس کے بعد کہا اس نے لہم یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم، اے میری رعایا، میرے پاس ایک ایسا لیٹر آیا ہے جو کرم کے ساتھ، کرم والا ہے، یعنی اس کے اندر عطا، اس کے اندر بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی جو ہے نا ہدایت ہے اس کے اندر۔ کتاب کریم، ایسی کتاب، ایسا رسالہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں، اچھائیاں ہیں اس کے اندر۔ تانی بکرمہ ما رعاتہ من عجیب امرہ، کون طائر عطا بھی فالقاہ الیہا، پہلے تو دیکھ کے عجب ہو گئی کہ پرندہ اپنے چونچ میں سے نکال کے جو ہے سامنے میرے ڈال دیا، اس کے بعد دور ادبن ٹھہر گیا۔ تو یہ بہت ہی انہیں بولی کہ یہ تو بادشاہ انسانوں پہ نہیں پرندوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ فالقى الیہا ثم تولى عنها ادبا وهذا امر لا يقدر علیہ احد من الملوک، یہ کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے، کوئی بادشاہ، معمولی بادشاہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پرندے کو دیکھ کے پرندہ جو ہے نا ڈال کے بغیر کسی اس میں بات چیت، انسان کے دخل کے، پرندہ آ کے جو ہے نا دعوت کا پورا حق ادا کیا ہو۔ لا يقدر علیہ احد من الملوک ولا سبیل لهم الى ذلك ثم قرأته علیہم، اس کے بعد اس نے پڑھا اپنی رعایا پر، انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، ملک سلیمان، بادشاہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کیا لکھا ہوا ہے؟ میری مخالفت مت کرو اور مجھ کو حملہ کرنے پر جبر مت کرو، اللہ تعالی علیہ، اور میری مخالفت، میرا استکبار مت کرو، واتونی مسلمین، اور اپنے آپ کو تسلیم کر دو اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ فعرفوا انه من نبی اللہ سلیمان علیہ السلام، تو فرمایا کہ یہ تو ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور اللہ کے نبی بھی ہے۔ وانه لا قبل لهم به، بولے اس کے علاوہ کوئی، ہمارے پاس کوئی دوسرا جو ہے پہلو نہیں ہے الا کہ صرف اسلام قبول کریں۔ وہذا کتاب فی غایۃ البلاغہ، اور یہ کتاب جو ہے نا بلاغت اور فصاحت سے بھرپور تھی، والوجازہ والفصاحہ، فإنه حصل معنا بأیسر عبارہ وأحسنها وقولہ، معمولی سی چھوٹے سے کلمے میں، چھوٹے سے سنٹنس کے اندر بہت بڑی چیز کو سمو دیے تھے وہ۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، قال قتادہ یقول لا تجبروا علیہ، قتادہ نے فرمایا کہ ہم کو مجبور مت کرو کہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ واتونی مسلمین، وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لا تمتنعوا ولا تتکبروا علی واتونی مسلمین۔ تو دعوت و تبلیغ کے کام میں سب سے پہلے مین چیز جو ہے نا اتقان ہونا چاہیے، ادائی کو متقن ہونا چاہیے اپنی دعوت کے اندر، بس ایک ہی پہلو رکھنا اس کے اندر، کوئی دوسرا پہلو نہیں، بس اسلام قبول کرنا ہے، اس کو حجج، براہین اور مفاہیم کو اتنا واضح بیان کر دینا ہے کہ سامنے والا جو ہے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔